یہ سن 2006 کی بات ہے. گجرانوالہ میں ہمارا ایک مناظرہ ہوا تھا اور اس میں موضوع یہ تھا رفع الیدین. علماء دیوبند کے ساتھ یہ مناظرہ تھا. علماء دیوبند کی طرف سے لاہور سے مولانا آصف صاحب جو ہیں وہ مناظر تھے اور ہماری طرف سے گجرانوالہ میں یہ مناظرہ تھا اور گجرانوالہ کی فضیلت الشیخ مولانا عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ وہ مناظر تھے. تو اسی مناظرے کا تذکرہ صدر جو ہیں وہ ہماری طرف سے میں تھا اور ان کی طرف سے جو ہیں وہ الیاس گھمن صاحب تھے. تو ابھی پچھلے دنوں ان کا ایک کلپ سامنے آیا تو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ گھمن صاحب اسی کو داستان آرائی کے ساتھ سناتے ہوئے اپنے جیت کے یعنی اپنی فتح کے جشن منا رہے ہیں اور اتراتے پھر رہے ہیں جی میں نے ایسے گھمایا، میں نے ایسے چالاکی دکھائی. یہ گھمن صاحب جو اپنی چالاکیوں کا اکثر و بیشتر تذکرہ فرماتے رہتے ہیں. آپ سن لیجئے ان کے الفاظ، ان کے اپنی زبانی، بلکہ آپ دیکھ بھی لیجئے، اس سے آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ وہ فرما کیا رہے ہیں. اصل سن لیجئے. آپ کے کراچی کا صدیق رضا یہ صدر مدارس تھا، مناظر تھا. اس میں مناظرے کی شرائط میں ایک شرط لکھی ہوئی تھی کہ جو فریق اپنے موضوع سے ہٹ کے بات کرے گا یہ اس کی شکست ہوگی. ہمارے مناظر نے ترک رفع الیدین پر دلیل پیش کی اور اس میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، اٹھتے رفع الیدین کرتے، سجدے میں رفع الیدین کرتے، سجدے سے اٹھتے تو کرتے، فلاں فلاں مقام پہ کرتے تھے. اب آپ نے سنا گھمن صاحب جو شرائط بتا رہے ہیں ترک رفع الیدین پر یا ہمارا جو مناظرہ ہوا تھا رفع الیدین کے موضوع پر، تو یہ بات میرے اور ان کے درمیان اس معاملے میں تکرار تو ضرور ہوئی تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ تکرار نہیں ہوئی تھی، کافی دیر تک ہوئی تھی. ان کی سائٹ سے جو مناظرے لگے ہوئے ہیں اس میں تو کٹنگ ہے، واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ بات کٹی ہوئی ہے. لیکن ہماری طرف سے IRC راولپنڈی والوں نے، اسلامک سینٹر راولپنڈی والوں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اسی وقت تقریباً 19 سالوں میں ہو گئی تھی اور دوسرے لوگوں نے بھی کی ہوئی ہے اور اب تک لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اس مناظرے کو. تو وہ پوری لگی ہوئی ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے گا آپ. دونوں کا فرق آپ کو واضح ہو جائے گا. لیکن یہ تکرار ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ جو میں نے کہا کہ جی آپ کے مناظر صاحب نے سجدوں میں رفع الیدین کرنے کی احادیث سنائی ہیں، یہ موضوع سے ہٹ گئے. تو اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ دیکھیے دونوں طرف سے جو مناظرہ لگائے گئے ہیں ان میں شرائط مناظرہ پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں. پہلے اتفاق سے میں ہی پڑھ رہا ہوں، آپ سن لیجئے وہ شرط کیا تھی اصل میں. سن لیجئے آپ. ایک سنت کے ترک سے نماز خلاف سنت ہوتی ہے اور کئی سنن کے ترک سے بھی خلاف سنت کہلاتی ہے. لہذا آپ وہ حدیث سنا سکتے ہیں جو آپ کے عمل پر پوری اترے. تو دیکھیے اس شرط میں یہ بات واضح طور پر مذکور ہے کہ آپ وہ حدیث سنا سکتے ہیں جو آپ کے عمل پر پوری اترے. یہ شرط رکھی گئی تھی کہ آپ جو بھی حدیث سنائیں گے وہ آپ کے عمل پر پوری اترے. دوبارہ سن لیجئے، دیکھیے. آپ وہ حدیث سنا سکتے ہیں جو آپ کے عمل پر پوری اترے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ شرائط جو ہے وہ میں اکیلے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں. سامنے یہ بیٹھے ہوئے تھے، علماء دیوبند بیٹھے ہوئے تھے، خود الیاس گھمن صاحب بھی تشریف فرما تھے جب یہ شرائط پڑھ کر سنائی جا رہی تھی اور فریقین کے دستخط ہیں اس شرائط نامے پر، وہ سب پڑھ کر سنائے گئے تھے. تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آپ وہ حدیث سنا سکتے ہیں جو آپ کے عمل پر پوری اترے. اور شرط نمبر 7 یہ تھی کہ جی شرائط سے انحراف کسی بھی فریق کی شکست ہوگی. شرائط سے انحراف کسی بھی فریق کی شکست ہوگی. دونوں فریقین کے دستخط. شرائط سے انحراف، منحرف ہونا، ہٹ جانا، پھرنا، یہ کسی بھی فریق کی شکست ہوگی. یہ اصل بات تھی. اب آپ نے جو پہلا کلپ سنا الیاس گھمن صاحب کا، اس میں تو وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جی ہمارے مناظر صاحب نے جو ہے وہ حدیث پیش کر دی کہ سجدوں میں جاتے وقت، سجدوں سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین کرنا چاہیے. الفاظ آپ ان کے سن چکے ہیں اور دوبارہ کنفرم کرنا چاہیں تو ریورس کر کے بیان دوبارہ سن لیجئے گھمن صاحب کیا فرما ہے. تو اب اس پر میں نے ان کو جب ٹوکا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ حدیث ان کے عمل کے مطابق نہیں ہے. حدیث تو آپ وہ سنا سکتے ہیں نا جو آپ کے عمل پر پوری اترے، اس پر تو آپ کا عمل نہیں ہے. تو موضوع سے تو ہٹ گئے، اس اعتبار سے موضوع سے ہٹے. میں نے اس پر روکا بھی تھا، تکرار ہوئی تھی ہمارے درمیان، کافی تکرار ہوئی تھی. ان کی طرف سے جو بعض سائٹس پہ مناظرہ دیکھنے کا اتفاق ہوا اس میں تو کٹنگ بھی ہے. ہماری طرف سے جو مناظرہ لگا ہوا ہے IRC کی طرف سے اس میں الحمدللہ کوئی کٹنگ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے گا. تکرار جو ہمارے درمیان ہوئی تھی اس بات پر، تو میں نے کہا تھا کہ جی یہ موضوع سے ہٹ گئے. سجدوں میں رفع الیدین پر تو چونکہ ان کا عمل بھی نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے. تو گھمن صاحب فرماتے ہیں
اپنے منہ میاں بٹھو بنتے ہوئے اپنی تعریف بھی کرتے ہیں کہ میں نے ایسے گھیرا اور ایسے کیا. آپ سن لیجیے کیا فرماتے ہیں. میں نے کہا یہ بات آپ کی بالکل معقول ہے، لیکن آپ ذرا ویڈیو پیچھے کریں. آپ کے مناظر نے پہلی نشست میں جب رفع الیدین پہ بات کی ہے نا، حدیث عبداللہ بن عمر پیش کی ہے، صحیح بخاری سے پیش کی ہے، اور یہ کہا وَكَانَ لَا يَرْفَعُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. یہ سجدے کی رفع الیدین موضوع سے خارج ہے. تمہارے عمر صدیق نے پہلے بات کی ہے، میرے مناظر نے بعد میں کی ہے. پہلے آپ شکست لکھ دیتے پھر ہم لکھ دیتے. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے بچائے. آپ سن سکتے ہیں گمن صاحب نے میرے اس مطالبے اور بات کے بارے میں خود اپنی زبان سے کہا. دیکھ لیجیے آپ، وہ خود کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یہ بات آپ کی بالکل معقول ہے. میں نے کہا یہ بات آپ کی بالکل معقول ہے کہ میں نے یہ کہا کہ آپ کی بات بالکل معقول ہے. آپ دوبارہ بھی چاہیں تو سن سکتے ہیں. اس معقول بات کا جو جواب انہوں نے دیا اس کی نامعقولیت کا اندازہ لگانے کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے جواب کیا دیا. پہلے آپ ان کا جواب سنیے، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر نامعقول جواب تھا. حدیث عبداللہ بن عمر پیش کی ہے، صحیح بخاری سے پیش کی ہے، اور یہ کہا وَكَانَ لَا يَرْفَعُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. گمن صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی میں نے کہا کہ آپ کے مناظر صاحب نے اپنی پہلی ٹرن میں، پہلی تقریر میں جو حدیث پیش کی عبداللہ بن عمر کی اور کہا وَكَانَ لَا يَرْفَعُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، تو یہ بھی تو موضوع سے نکلنا تھا. سجدوں میں رفع الیدین کی بات آ گئی نا اس پر بھی. تو دیکھیے گوبند صاحب، یہ زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے. 2006 میں یہ مناظرہ ہوا تو 14-15 سال اس مناظرے کو ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ کی یاداشت میں یہ بات صحیح طور پر نہیں رہی تو آپ اس مناظرے کے شرائط کو دوبارہ سے سن لیجئے. بالکل آغاز میں پارٹ 1 میں آپ کی طرف سے بھی جو مناظرے لگے ہوئے، ہماری طرف سے بھی یہ شرائط نامہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. اس میں اصل شرط یہ تھی کہ آپ وہ حدیث سنا سکتے ہیں جس پر آپ کا عمل ہو. اب ہم تو مناظرہ کرتے ہیں فہم و تفہیم کے لیے، دلائل کی توضیح کے لیے، تاکہ فریقین کے دلائل سامنے آ جائیں. لیکن اگر آپ ہار جیت کی بات کرتے ہیں، شکست و فتح کی بات کرتے ہیں، تو پھر دیکھیے شکست آپ ہی کو ہوئی تھی، ہمیں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بے شک ہمارے مناظر نے حدیث مکمل پڑھی صحیح بخاری شریف کی. میں سکین بھی ساتھ لگا دیتا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سے مروی اس روایت کی. آپ دیکھ لیجئے، اس میں یہ بات ہے کہ جی نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے پہلے کرتے تھے، رکوع کے بعد کرتے تھے، سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو بتائیے اہل حدیث کا اس پر عمل ہے یا نہیں؟ اہل حدیث حضرات جب نماز شروع کرتے ہیں تو نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے ہیں، رکوع میں جاتے وقت کرتے ہیں، رکوع سے اٹھ کر کے رفع الیدین کرتے ہیں، اور سجدوں میں نہیں کرتے. تو اس حدیث پر ہمارا عمل ہے. لیکن آپ کے مناظر صاحب نے جو حدیث پیش کی تھی نا، اس حدیث میں سجدوں میں رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے، رکوع میں بھی ہے اور سجدوں میں رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے کہ سجدہ جاتے وقت، سجدہ سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے. کیا اس پر آپ کا عمل ہے؟ بتائیے گمن صاحب، کیا اس پر آپ کا عمل ہے؟ یقیناً نہیں ہے. تو ہمارے مناظر نے اپنے عمل کے مطابق حدیث پیش کی تھی. مولانا عمر صدیق صاحب نے، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی حیاتی عطا فرمائے صحت و عافیت کے ساتھ، انہوں نے پوری حدیث پیش کی تھی اور اپنے عمل کے مطابق پیش کی تھی. آپ نے اپنے عمل کے مطابق پیش نہیں کی تھی. تو وہ جو شرط تھی کہ آپ وہ حدیث سنا سکتے ہیں جو آپ کے عمل پر پوری اترے، اس شرط کی مخالفت کی تھی آپ کے مناظر صاحب، اور آپ بیجا ان کی وکالت فرما رہے تھے. آپ کی وکالت ناجائز تھی. آپ تو بار بار ویسے ہی مداخلت فرما رہے تھے. آپ کے ساتھی بھی کافی شور شرابہ کر رہے تھے، اس کی وجہ سے پھر ہمارے بھی کچھ ساتھی شروع ہو جاتے تھے. مطلب مناظرے کے اندر بدبزگی کرنا، سنجیدگی سے مناظرہ نہ ہونے دینا. آپ اسی لیے تشریف فرما ہوتے ہیں، وگرنہ تو آپ خود فرما چکے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی مناظرہ نہیں کیا. یہ تو آپ خود کہہ چکے ہیں، اسی کلپ میں آپ نے یہ بات بھی بیان کی ہے. خیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں ہار جیت کی، تو مولوی گمن صاحب جس بات پر آپ اتنا اترا رہے ہیں، آپ کا یہ اترانا، آپ کا یہ فخر کرنا، آپ کی یہ تعلیاں، آپ کی یہ شیخیاں فضول ہیں، بالکل فضول ہیں. اس کی وجہ یہ حضرت کہ اس مناظرے میں آپ کے مناظر صاحب نے وہ حدیث پیش کی تھی جس پر ان کا عمل نہیں ہے، جبکہ ہمارے مناظر صاحب نے جو حدیث پیش کی تھی اس پر ہمارا عمل ہے. اور شرائط میں یہ طے تھا کہ شرائط سے انحراف کسی بھی فریق کی شکست ہوگی. اب میں فیصلہ عوام پہ چھوڑتا ہوں، سن لیجئے، مناظرہ دیکھ لیجئے. پرانا نیا کئی بار لگ چکا ہے، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اس مناظرے کو. تو دیکھیے شرائط کے اعتبار سے
شکست کس کی ہوئی تھی, موضوع سے کون نکلا تھا, اہل الحدیث نکلے تھے یا علماء دیوبند نکلے تھے. اگر بات ہار جیت کی ہے تو پھر مولوی صاحب اترائیے مت, گھمن صاحب اترائیے مت, شکست آپ ہی کی ہوئی ہے چونکہ آپ کے مناظر صاحب نے ایسی حدیث پیش کی جس پر ان کا عمل نہیں ہے, جبکہ ہمارے مناظر نے وہ حدیث پیش کی اس پر الحمدللہ ہمارا عمل موجود ہے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے.